अरेबिया के बीच वो एक जी डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है, जिसमें दोनों कंट्रीज पे में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो उसमें अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो क्या सऊदी अरेबिया जो है वो आगे बढ़कर इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ लड़ेगा जंग इंडिया के खिलाफ? फॉर्मलाइजेशन इस पैक्ट की अभी हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो मिलिट्री एक एक कॉपरेशन है वो काफी सालों से मतलब काफी सदियों से ये दिहाइयों से चल रही है। आपको याद होगा जब मस्जिद हरम पे अटैक हुआ था वहीं पर, तो सऊदी ने खाना पाकिस्तानी, काबा पर, खाना हाँ, काबा पर जो अटैक हुआ था। सऊदी ने फ्रेंच और पाकिस्तानी, आई थिंक इवन मुशर्रफ साहब उस जमाने में उसमें शामिल थे, तो उन्होंने जाके वहां पर सऊदी की मदद की। फिर रहील शरीफ साहब एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हैं कि क्या हैं। तो फॉर्मलाइजेशन इसकी आज जो हुई है, मुझे लगता है इसका डायरेक्ट लेना देना इससे है कि विद ट्रंप जो आए हैं, ट्रंप साहब जो आए हैं, उससे मुझे लगता है बहुत से पुराने दोस्तों की और दुश्मनों की लगता है कि जो कतर पे अटैक हुआ पिछले दिनों इजराइल की तरफ से, जिसको अमेरिका ने आउटराइटली कंडेम नहीं किया। आउटराइटली अमेरिका की एक पॉलिसी, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब ने पिछली दफा भी ये कहा कि वो इजराइल को हर मौके पर और हर चीज में सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कंडेमनेशन इसकी की गई, बट आउटराइटली नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया अपनी जो बेट्स हैं वो उसको हेज कर रहा है, इन द सेंस कि ये पैक्ट जो है, वेदर ये पैक्ट मतलब जमीन पे इंप्लीमेंट होता है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये पैक्ट एक डिटरेंस की तरह काम करेगा। इसका लेना देना सऊदी अरब के लिए बहुत ज्यादा इजराइल और ईरान से है। पाकिस्तान उसको, ऑफ कोर्स पाकिस्तान इसको मतलब प्रोपोगेट करेगा कि उनके फायदे में यह है कि इसका लेना देना हिंदुस्तान के साथ है। तो इस पैक्ट की जो अगर आप मतलब, क्योंकि सारे डिटेल्स अभी बाहर नहीं निकले हैं, कुछ निकले हैं, मेरी नजर में जहां तक मैं इसको समझता हूं, सऊदी अरेबिया विद यू नो इन, देखें कतर कितना लार्जेस्ट एयर बेस जो मिलिट्री बेस जो है अमेरिका का वो कतर में है। तो इसी तरह सऊदी अरेबिया अपनी बेट्स को हेज करने के ख्याल में है। क्यों ना इसमें इसमें फॉर्मली देखें, इस पैक्ट से ये हुआ है कि फॉर्मली एक एशियन मुल्क इस वक्त मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में फॉर्मल तौर पे मुलव्वस हो गया। तो सऊदी अरेबिया के जो ज्यादातर इख्तलाफ हैं वो ईरान के साथ है। तो ईरान जो है, ये सऊदी अरेबिया ने एक डिटरेंस क्रिएट किया है ईरान के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। को ये एक मैसेज दी है कि जी विद पाकिस्तान कमिंग इन, हम, और सबसे बड़ा स्पॉन्सर पाकिस्तान का चाइना है, तो विद पाकिस्तान कमिंग इन दिस बाइपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और अब तो बात ये हो रही है कि और भी मिडिल ईस्ट मुल्क जो हैं वो इसमें शायद शामिल हो सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये एज अ डिटरेंस काम करेगा इस तरीके से कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को ये डिटरेंस दिखाना चाह रहा है कि देखें, आपकी जो डिप्लोमेसी थी पिछले 25 साल की वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, आज भी लेकिन हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सऊदी अरेबिया के साथ है। तो हिंदुस्तान को भी एक डिटरेंस विद चाइना ऑन बोर्ड विद द पाकिस्तानी, हिंदुस्तान की तरफ भी एक डिटरेंस के तौर पे ये काम कर सकता है। मुझे नहीं लगता, एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे नहीं लगता, ये देखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंट, मतलब जब सच में जंग होगी तो क्या मतलब सऊदी फोर्सेस जो हैं वो पंजाब में आके लड़ेंगी कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। और इसी तरह देखें, कुवैत और इराक की जब जंग हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने इनकार कर दिया था उस जंग में शामिल होने के लिए, सिवाय इसके कि उन्होंने ये कहा था कि हम सऊदी बॉर्डर्स को डिफेंड करेंगे। तो ये मिलिट्री एंगेजमेंट जो है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बहुत लंबी है।
اور یہ پھر وہی بات ہے، ڈیٹرنس کی بات ہے کہ سعودی عربیہ یہ میسج دے رہا ہے ایران کو اور اسرائیل کو کہ ہمارے پاس اب ایکسس ہے ٹو نیوکلیئر ویپنز، ہم نے اس کو فارملائز کر دیا ہے، اور اس کے یہاں پہ بدلے میں میں آپ کو یہاں پہ میں آپ کو روکنے اس لیے چاہوں گی، آپ نے نیوکلیئر ویپنز کی بات کی تو اس کے اندر ایک اور بات یہ ہوئی کہ جیو نیوز پر تو جب شاہزیب خان زادہ کے شو میں ڈیفنس منسٹر پاکستان کے خواجہ آصف انٹرویو دے رہے تھے تو ان سے جب انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو نیوکلیئر ہے، کیونکہ سب تو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات کریں نا، اسی لیے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو تو یہی فائدہ ہے نا، ایک ہی اسلامک کنٹری جو ہے اس کے پاس یہ ہے، تو کیا یہ جو ہے یہ بھی دیا جائے گا سعودی عربیہ کو، یا اس کا بھی استعمال ہوگا اس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو وٹ ایور اویلیبل، وہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے خیال ہے رائٹرز یا الجزیرہ کو کوئی انٹرویو دیا جس میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نیوکلیئر جو ہے وہ ریڈار پر نہیں تھا اس انگیجمنٹ یا اس ڈیل کے دوران. تو اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیئر کی بات نہیں ہے، یعنی وہ کچھ پاکستان کی طرف سے سعودی عربیہ کو پرووائڈ نہیں کیا جائے گا نیوکلیئر پاور کے طور پر. دیکھیے اگین جو پیکٹ ہے وہ اس کی جو فل پیکٹ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی نہیں نکلی ہیں، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں نیوکلیئر کی بات نہیں ہے، یا ضروری نہیں ہے نیوکلیئر پن پوائنٹ کر کے لکھا گیا ہو، یہ کہا گیا ہو کہ آل ملٹری اکوپمنٹ اویلیبل جو بھی ملک کے پاس ہے، اگر اس میں نیوکلیئر کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے دین آئی ڈونٹ سی اینی پھر اس میں مجھے سعودی عربیہ کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا. تو دیٹ وڈ بی، مطلب بات تو یہی ہے نا کہ سعودی عربیہ کا اس پیکٹ کو فارملائز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ایران از ویری کلوز ٹو اے نیوکلیئر بام اور ہیز اٹ، آئی ڈونٹ نو اسرائیل ہیز اٹ. تو اس سچویشن میں اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا سعودیز to have a deterrence. اور اگر اس میں نیوکلیئر کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے تو پھر سعودی عربیہ کی اس میں کوئی بینیفٹ مجھے نظر نہیں آتی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخری سوال آپ سے کہ اگر اس کو انکلوڈ کیا جاتا نیوکلیئر کو تو جو ایسے کنٹریز ہیں جو کہ پرولیفریشن کی بات ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں کیا جائے، کوئی کنٹری نہیں کر سکتا، تو ایسی سچویشن میں کیسے آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم اس کو یہ والی جو ہے وہ اویلیبلٹی وہ پرووائڈ کریں گے جو ہمارے پاس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا اس میں ایک مطلب انسپوکن اپروول ہے جس سے وہ یہاں پر انڈیا اور امریکہ کی جو ریلیشن ہے وہ بہت جلدی بہت ڈیٹوریٹ ہوگی ہے بیکاز آف ٹرمپس ٹیرف وار. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اس جگہ پر زیادہ اوپنلی جو ان کے عرب ایلائز ہے ان کے پاس اس میں زیادہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کر سکتا ہے بیکاز آف اسرائیل. بٹ امریکہ ڈز وانٹ ایران ٹو بی کنٹینڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہیں ایک انسپوکن اپروول کے ساتھ یہ ہوا ہے ٹو کنٹین ایران، ٹو ہیو اے ڈیٹرنس فار دا سعودیز اگینسٹ ایران. اب بات یہ ہے دیٹ از دی پولیٹیکل تھاٹ بیہائنڈ اٹ. اب بات یہ ہے کہ جو ملک ہیں یا جو ملک کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں یا جو ملک کے جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ تو اس کو اپنے جو لوکل الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کے لیے استعمال کریں گے. تو اٹ میکس ویری مچ سینس کہ پاکستانی یہ کہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے اب سعودی کے ساتھ سائن کر لیا تو اب اگر انڈیا نے ہماری طرف دیکھا تو پورا مسلم امہ آ جائے گی یہاں پر. اسی طرح اٹ میک سینس فار دا سعودیز ٹو سے کہ دیکھیں ہم غزہ کے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان امہ ہیں، تو اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو پالیٹکس ہے نا، یہ تو پالیٹکس ہے، دس از نارمل. تو اپنے لوکل الیکٹورل یا ریجنل پالیٹکس کے لیے یا ریجنل اینیموسٹی کے لیے ایسی باتیں کی جائیں گی. میرا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی ایک اپروول کے ساتھ ہوا ہے ٹو کنٹین اینڈ ہیو اے ڈیٹرنس آف سعودی عربیہ اگینسٹ دا ایرانینس. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ہی دن پہلے ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا ہی از پلئنگ اراؤنڈ ود دی آئیڈیا آف گیٹنگ بیک انٹو افغانستان. اینڈ وائی از ہی پلئنگ اراؤنڈ ود دیٹ آئیڈیا؟ دیٹ آئیڈیا ہیز ٹو ڈو ود ایران. دیٹ آئیڈیا ڈز ناٹ ہیو ٹو ڈو ود پاکستان. تو میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ ایرانینز کو ایک
ایک امریکہ کی طرف سے ایک میسج دینے کے لیے. بٹ خواجہ آصف صاحب یا مطلب جو پالیٹکس ہے اس کے سعودی عربیہ کی, وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ریجنل پالیٹکس میں, الیکٹورل پالیٹکس, حالانکہ سعودی عربیہ میں تو الیکشن نہیں ہوتے ہیں, بٹ اپنے جو ریجنل سمپتھیز اور سینسٹیوٹیز اور فیلنگز ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے, جیسے چائنا کے ساتھ ہوا. دیکھیں چائنا اور پاکستان کی, آپ کو یاد ہوگا مطلب 62 کے وار تک تو ہندی چینی بائی بائی نعرہ تھا. تو اس کے بعد جب یہ سارا چینج ہو گیا اور اب پاکستان کی جو دوستی چائنا کے ساتھ پہاڑوں سے بھی اونچی اور ندیوں سے بھی گہری ہوگی ہے, تو اگین یہ پاکستان کے پولیٹیشنز یا پاکستان کی ملٹری تو اس کو یہی پروپیگیٹ کرتی ہے نا کہ بھئی اگر ہماری طرف آئے تو چائنا بھی آ جائے گا. چائنا ویپن ضرور سپلائی کرے گا, چائنا شاید ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو سپورٹ بھی کرے گا, بٹ چائنا پنجاب کے بارڈر پہ لبریشن آرمی کو رکھے گا اور فائٹ کرے گا, دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. تو وہ نہیں ہوتا ہے آج کے زمانے میں unless you have a NATO kind of pact. اور نیٹو پیکٹ جو تھا وہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ نیٹو پیکٹ تو سیکنڈ ورلڈ وار کی کیا کہتے ہیں اس کے کانسیکوینس میں آیا گیا نا, وہ تو ایک بہت بڑا ایونٹ تھا دنیا میں. تو سیکنڈ ورلڈ وار کو ذہن میں رکھ کے پھر سوویت یونین کا گرنا, تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا. بٹ لوکل پالیٹکس کے لیے پاکستانی جو ہائپر نیشنلسٹ نیوز رومز ہیں, اینڈ ایکولی سو ان انڈیا جو ہائپر نیشنلسٹ نیوز رومز ہیں, وہ اس کو آف کورس مطلب اس میں مسالہ تو ڈالیں گے. Okay, Junaid Qureshi Saab, thank you so much for your in-depth analysis. Thanks a lot, sir. شکریہ.